بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 10 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق سمر پیک پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پنسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب اپنی کتاب سے سبق سمر پیک کھول لیجئے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سمر پیک کا حصہ اول آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سماعت فرما لیا تھا۔ آج ہم سمر پیک کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سوالات کے حوالے سے سنیں گے۔ نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات جو ہے وہ ہم نے حل کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کاری کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول و قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ عز و جل پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، اور اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں مال غنیمت کی تقسیم کے جو طریقہ کار بیان ہوئے، تقریباً 4 جو طریقے ہیں وہ اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے۔ پہلے نمبر پر مال غنیمت کے حصوں کے حوالے سے ہے کہ مال غنیمت کے سب سے پہلے 5 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہوگا۔ 5واں حصہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ نمبر 2، 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین کے ہوں گے۔ کتنے حصے؟ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ 5واں حصہ جو ہے پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ 5واں حصہ پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہوگا، جبکہ بقیہ 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے ہوں گے۔ اب چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔
چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب 5واں حصہ صرف 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ملے گا۔ کن کن کو ملے گا؟ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ملے گا۔ مال غنیمت کے حوالے سے سورہ انفال کی 41 آیت میں جو تقسیم کاری کی گئی ہے اس میں 4 پوائنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پہلے پوائنٹ کے اندر مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے اور اس میں 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ میں 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین کے ہوں گے۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر یہ ہے کہ 5واں حصہ پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور وہ حصے کون کون سے ہیں؟ جس میں ایک حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک حصہ قرابت داروں کا ہوگا۔ بقیہ جو 3 حصے ہیں یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ہوں گے۔ اور چوتھے پوائنٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب 5واں حصہ صرف 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ وہ 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے ہوں گے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مہیمن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں، جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور ان پر جتنی بھی کتب و صحائف نازل فرمائے، جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے کسی کی بھی تکذیب نہیں کرتا، کسی کو بھی جھٹلاتا نہیں ہے، سب کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ترجمہ: اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی اور ان پر محافظ و گواہ۔ سچی کتاب اتاری جو اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، اور ان پر کیا ہے؟ محافظ اور گواہ بھی ہے، کہ حفاظت کرنے والی بھی ہے اور گواہ بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر لفظ مہیمنن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 48، چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 سے 48 ہے۔ تیسرے کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا کویسچن یہ کہ حدیث پاک کی روشنی میں اچھے اخلاق کی اہمیت پر چند جملے لکھیے۔ چند کیا کرنے ہیں؟ جملے لکھنے ہیں۔ تو اس کا جواب، اس کا آنسر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمانوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، جس کا اخلاق عمدہ ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو اس حدیث شریف میں حسن خلق والے کو کامل ایمان والا فرمایا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ حسن اخلاق والے کو کامل ایمان والا فرمایا گیا ہے۔ خلق انسان کی اس عادت کو کہتے ہیں جو انسان سے بلا تکلف صادر ہوتی ہے، بغیر کسی تکلف کے جو انسان سے عادت صادر ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ انسان کی اس عادت کو کہتے ہیں کہ جو بلا تکلف صادر ہوتی ہے۔ اگر یہ عادت عقلاً و شرعاً اچھی ہو تو حسن خلق، اور اگر بری ہو تو سوء خلق کہتے ہیں۔ یعنی برے اخلاق اور اچھے اخلاق 2 قسم کے ہیں۔ تو اگر یہ عادت عقلاً اور شرعاً اچھی ہو تو حسن خلق، اور اگر بری ہو تو سوء خلق کہتے ہیں۔ اگلے کویسچن کے اندر ہم سے جو پوچھا گیا کہ کس پیغمبر کا صبر مشہور ہے اور کیوں ہے، اور اسی کویسچن میں دوسرا پوائنٹ یہ کہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا لقب دیا ہے۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس حکم پر صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، تو ان کو یہ القابات دیے گئے۔
کون کون سے کویشچن کے اندر تھا کہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا لقب دیا. مختلف القاب اللہ عز و جل نے دیے جو قرآن مجید کے اندر پارہ 23 صفحہ 44 میں موجود ہیں. وہ القاب صابر ہیں، نعم العبد اور انہ اواب. بے شک ہم نے اسے صابر پایا، انا وجدناہ صابرا. آگے فرمائے نعم العبد انہ اواب، کیا اچھا بندہ ہے، اور انہ اواب بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے، بہت رجوع لانے والا ہے. اگلا کویشچن جو ہے وہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے جائیں. تو کون کون سے وہ اشخاص ہیں کہ جن پر جو ہے وہ زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، یہ بھی قرآن پاک کے 10ویں پارے سورہ توبہ آیت نمبر اس کی 60 ہے. انما الصدقات للفقراء. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، جو اسے حاصل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اسلام سے محبت دی جائے. الفت یعنی محبت، تحصیل یعنی حاصل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، محبت دی جائے. اور گردنیں چھڑانے والے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے والے، اور قرض داروں جن کے اوپر قرض ہے، اور اللہ کی راہ میں مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ مقرر کیا ہوا ہے. کون کون سے یہاں جو بیان کیے، محتاج اور نرے نادار، اور وہ جو اس مال کو حاصل کر کے لائیں زکوٰۃ، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی ہے، اسلام کی محبت جن کے دلوں میں ڈالی، غلاموں کو آزاد کرنے والے، قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کو. اور فرمایا کہ یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اگلا کویشچن ہے کہ علم دین کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو علم و معرفت سے روشناس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آئے. تو بخاری شریف جلد 11 صفحہ 277 277. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ سب بولے ہاں. فرمائے الہی گواہ ہو جا. پھر آپ نے فرمایا لازم ہے کہ حاضرین جو ہیں وہ غائبوں تک پہنچا دیں، جو یہاں حاضر ہیں، جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں. سب سے غائب جن تک بات پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں گے. تو یہ بخاری شریف جلد 6 صفحہ 228 پہ ہے. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے 7واں سورہ احزاب کی آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین جو ہے مذاق طور پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کرتے تھے، قیامت کا وقت پوچھتے تھے، اور یہودی امتحاناً پوچھتے تھے کہ قیامت کس دن، کس تاریخ، کس سال آئے گی. ایک مذاق کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہودی پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کے حوالے سے ہمیں بتائیں. یہ امتحان لیتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کس دن واقع ہوگی، کس تاریخ کو، اور کس سال آئے گی. یہودیوں کا مقصد یہ تھا حضور قیامت کا وقت بتا دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ سچے رسول نہیں ہیں. اگر یہ بتا دیں حضور قیامت کا وقت تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سچے رسول نہیں ہیں، کیونکہ تورات میں قیامت آنے کا علم مخفی رکھا گیا تھا، پوشیدہ رکھا گیا تھا، اور نبی آخر الزمان کی یہ علامت بتائی گئی تھی کہ وہ روح، قیامت اور اصحاب کہف کی تعداد لوگوں کو نہیں بتائیں گے. اور اگر نہ بتائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کیسے رسول ہیں جو قیامت کے متعلق نہیں جانتے. اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ قیامت کے آنے کا علم تو اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. 8واں کویشچن ہے کہ نماز کی اہمیت حدیث کی روشنی میں مختصراً جو ہے وہ بیان کیجیے.
اس کا آنسر یہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرایا وہ ہے کہ اس نے دین کو گرایا. کشف الخفاء کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اس حدیث میں دین کو ایک عمارت کی مثل قرار دیا گیا ہے جس کا ستون نماز ہے. جس نے اس ستون کی حفاظت کی اور اسے نقصان پہنچنے سے بچایا، گویا اس نے دین کی عمارت کو گرانے سے بچایا. اور جس نے خود ہی اس ستون کو گرا دیا، گویا اس نے دین کی مکمل عمارت کو گرا دیا. اب اگلے کویشچن کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے. یہ تقریباً 6 جو ہے وہ چیزیں استعمال کرنے کا کہا ہے. نمبر 1 نکاح، نمبر 2 پردہ، ختم نبوت، علم، وحی اور عائلی زندگی. سب سے پہلے نکاح کے حوالے سے سن لیتے ہیں. اس کو اصطلاحات میں اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے نکاح. نکاح اسلامی معاشرتی نظام کا ایک اہم رکن ہے. زوجین کو حلال طریقے سے ازدواجی رشتے میں باہم منسلک کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. دوسرا پوائنٹ ہے پردہ. سورہ احزاب میں اللہ عز و جل مسلمان عورتوں کو پردے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تیسرا پوائنٹ ہے ختم نبوت. سورہ احزاب میں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا خطاب عطا فرما کر سلسلہ نبوت کا اعلان بھی فرما دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے پچھلے، سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں. پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں. آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، ختم ہو گئی. اگلا پوائنٹ ہے علم. اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے اپنے ہر ماننے والے کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سب سے پہلے وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ ہی اقرأ ہے، یعنی علم حاصل کرو. اگلا پوائنٹ ہے وحی. انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں، نمبر 1 مطلوب اور نمبر 2 غیر مطلوب. وحی مطلوب ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ عز و جل کی طرف سے. دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوب. ایسی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر صرف معانی و مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہو. القاء مطلب جو ڈالی گئی ہو. اگلا پوائنٹ ہے عائلی زندگی. عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے. یہ لفظ عربی زبان کے لفظ عیال سے نکلا ہے. اہل و عیال جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ عیال سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آدمی کے وہ اہل خانہ جن کا وہ نفقہ برداشت کرتا ہو. آئیے سبق کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ابھی تک سیکھا. پیارے بچوں، امید ہے کہ آج کے سبق میں جو کچھ آپ نے سیکھا وہ نکاح ہے، پردہ ہے، ختم نبوت ہے اور نماز و زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. اس سب کو آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا اور آپ نے اس کی خوب دہرائی کرنی ہے. اس کی خوب دہرائی کیجیے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.